طرف بھیجے ہیں۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ، اور البتہ تحقیق بھیج چکے ہم آپ سے پہلے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، رسلاً بہت سارے پیغمبر نبی رسول، اِلَىٰ قَوْمِهِمْ ان کی قوموں کی طرف، اپنی اپنی امتوں کی طرف، فَجَاءُوهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ، پس وہ انبیاء و نبی و رسول آئے ان قوموں کے پاس، امتوں کے پاس، بالبینات واضح دلائل لے کر کے۔ قرآن ان کے معجزات کا تذکرہ کرتا ہے کہ فلاں فلاں نبی کو فلاں فلاں معجزہ دیا گیا، اور ہر نبی کا معجزہ اس نبی کی نبوت کی دلیل ہوتا ہے، ہر نبی کا معجزہ اس نبی کے برحق ہونے کی دلیل ہوتا ہے، اور وہ فعل اللہ کا ہوتا ہے جو نبی کے ہاتھ سے ظاہر ہو رہا ہوتا ہے۔ تو فرمایا واضح دلائل اور معجزات کے ساتھ آئے، لیکن اب لوگ دو حصوں میں ہو گئے، کچھ نے تو مان لیا، کچھ نے نبیوں کی اطاعت کر لی، فرما برداری تابع داری کر لی، تو وہ تو بچ گئے۔ لیکن جن لوگوں نے اب جرم کیا، اللہ کے بھیجے ہوئے نبیوں کی کتابوں کی مخالفت کی، تو فرمایا فَانْتَقَمْنَا مِنَ الَّذِينَ أَجْرَمُوا، پھر انتقام لیا ہم نے ان لوگوں سے جنہوں نے جرم کیا۔ پھر قوم عاد کا واقعہ ہمارے سامنے ہے، قوم سمود کا واقعہ ہمارے سامنے ہے، نوح علیہ السلام کی قوم کے حالات و واقعات ہمارے سامنے ہیں۔ تو فرمایا پھر ہم نے مجرموں سے انتقام لیا ہے۔ اب مجرموں سے انتقام دنیا میں جو ہوتا ہے یہ تو محض ایک نمونہ اور بہانہ ہوتا ہے، حقیقی انتقام تو آخرت کا ہے، حقیقی انتقام تو پھر اللہ کے اس قہر غضب غصے کا ہے جس کا کوئی تصور نہیں کر سکتا۔ اور فرمایا وَقَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، اور ہم پر لازم ہے ایمان والوں کی مدد کرنا۔ اس سے بڑی بات کیا ہو، ہمیں یقین ہونا چاہیے، یہ تو ہمارے یقین کی کمی ہے، ورنہ رب کائنات کا کتنا پختہ وعدہ، وَقَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ۔ ایمان والا جب بھی کفر کے مقابلے میں کھڑا ہوتا ہے، وہ نہ تو اپنی جسمانی طاقت کو دیکھتا ہے، نہ اپنی افرادی قوت کو دیکھتا ہے، نہ اپنے اسلحہ کو دیکھتا ہے، وہ صرف اپنے رب کی معیت اور مدد کو دیکھتا ہے۔ 313 جو ڈٹے ہوئے تھے 1000 کے مقابلے میں، حالانکہ وہ نہتے تھے، وہ خالی تھے، ان کے پاس اسلحہ نہیں تھا، وہ جنگ کی تیاری سے آئے ہی نہیں تھے، اور دوسری طرف 1000 جو باقاعدہ جنگ کی تیاری سے آئے تھے، وہ ڈٹے ہوئے تھے۔ تو پھر یہ صرف اللہ کی مدد پر یقین تھا کہ ہم حق والے ہیں، ہم سچ والے ہیں، لہٰذا رب کی مدد ہمارے ساتھ ہے۔ تو اللہ کا یہ وعدہ ہے کہ ایمان والوں کی کفر کے مقابلے میں ہم مدد کریں گے۔ اللہ الذی، اللہ وہ ذات ہے جو بھیجتی ہے ہواؤں کو، پھر وہ ہوائیں اٹھاتی ہیں بادلوں کو، پھر اللہ ان بادلوں کو آسمانوں میں فضا میں جیسے چاہتا ہے ویسے بچھا دیتا ہے۔ اور کبھی تو سارا معلوم ہوتا ہے کہ ایک ہی بادل ہے، جہاں تک انسان کی نگاہ جاتی ہے ساری فضا کو بھرا ہوا ہے، ایک ہی بادل ہے، درمیان میں کوئی انقطاع نہیں ہے۔ اور کبھی اللہ پاک وَيَجْعَلُهُ كِسَفًا کر دیتا ہے ان بادلوں کو ٹکڑے ٹکڑے، کبھی تو ایک ہی بادل نظر آتا ہے اس سے بارش برس رہی ہے، اور کبھی الگ الگ ٹکڑے ہیں، ادھر الگ ٹکڑا ہے بارش برس رہی ہے، ادھر الگ ٹکڑا ہے اس سے بارش برس رہی ہے۔ فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ، پھر آپ دیکھتے ہیں مخاطب اپنی آنکھوں سے کہ وہ بارش نکل رہی ہوتی ہے بادلوں کے درمیان سے۔ یہ بادل تو ظاہری سبب ہیں، ورنہ آتی تو اللہ کے حکم سے ہے۔ پھر اللہ پاک پہنچاتا ہے وہ بارش جس کو چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے، اور وہ بندے جو بارش نہ آنے کی وجہ سے مایوسی کا شکار ہو چکے تھے، نا امیدی کا شکار ہو چکے تھے، پریشان حال تھے، زمینوں کے لحاظ سے، کھیتوں کے لحاظ سے، چراگاہوں کے لحاظ سے، گرمی کے لحاظ سے، موسم کی بیماریوں کے لحاظ سے، اور ماحول کی آلودگی کے لحاظ سے، کئی طرح سے بارش نہ ہونے کی وجہ سے انسان کو پریشانی لاحق ہوتی ہے، بارش کی ضرورت محسوس ہوتی ہے، اور جب بارش آ جاتی ہے اذا ہم یستبشرون، اس وقت وہ خوش خرم ہو جاتے ہیں، اللہ کا شکر کرتے ہیں کہ رب کائنات نے
قحط سالی کو آبادی سے بدل دیا اور خشک اور ویران زمین کو سرسبز و شاداب بنا دیا، ماحول کو صاف کر دیا، بیماریاں ختم ہو جائیں گی، فلاں فلاں بارش کے بے شمار فائدے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ بارش برسا کے اس طرح سے ان کو خوش کرتے ہیں جیسے اس ظاہری بارش سے ہمارے جسمانی فائدے ہوتے ہیں، تو وحی کی بارش سے، اللہ کے کلام کی بارش سے ہمارے روحانی فائدے ہوتے ہیں۔